بشام واقعے پر مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان چین کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ کہا کشمیر اور فلسطین میں جاری بربریت کو ختم ہونا چاہیے۔ حق خود ارادیت ملنے تک حمایت جاری رکھیں گے۔ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلان جاری۔ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا۔ معاملے کی سنگینی پر اسی دن چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے 6 ججز کی میٹنگ بلائی۔ ہر جج کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں آزاد عدلیہ کے لیے مناسب اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ اہم معاملے پر اعلیٰ سطحی انکوائری کمیشن کا قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ وفاقی حکومت کا ججز کے خط کی انکوائری کرانے کا اعلان۔ تحقیقات کے لیے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اٹارنی جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا شہباز شریف کا یہ معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ جو ہتایا اس کی مبینہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم ہے۔ معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یقین دہانی کرائی ادارہ جاتی مداخلات نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کوئی آئینی بحران نہیں پیدا ہوا۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کون غلط ہے کون نہیں۔ خط مس کنڈکٹ کا حصہ ہے یا نہیں، معاملہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں۔ ہائی کورٹ ججز کا عدلیہ میں مداخلت کا الزام۔ ریٹائرڈ جج کے ذریعے تحقیقات بھونڈا مذاق ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس سے ملاقات پر تشویش کا اظہار۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلان جاری۔ ہائی کورٹ ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس طلب کی جائے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کھلی عدالت میں کارروائی کرے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی تحریک انصاف چیف جسٹس کو خط لکھیں گے۔ وہ اپنے مقدمات کو ڈیل کرنے کا مکمل احوال بیان کریں گے۔ عدلیہ کی آزادی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم حملہ۔ بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اضافے سے صارفین پر 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافے کا اطلاق اپریل مئی اور جون 2024 کے بلوں پر ہوگا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 5 روپے یونٹ مہنگی ہوگی یا نہیں، سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حکومت کا بجلی کی پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا بجلی چوری میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا جنریشن کمپنی سرکاری خزانے پر بوجھ نجکاری کے لیے فوری کام شروع کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 20 سے 30 روپے لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق لیوی لگانے کا مقصد ان مصنوعات کی کھپت کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ کاربن لیوی سے حاصل کردہ ریونیو وفاقی حکومت استعمال کر سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت قیدیوں سے ملاقات پر 2 ہفتے کی پابندی ختم۔ اڈیالہ جیل میں آج سے قیدیوں کے ساتھ ملاقاتیں دوبارہ بحال۔ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 12 مارچ کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا تمام قیدیوں کے لواحقین نارمل ایس او پیز کے مطابق ملاقات کر سکیں گے۔ حکومت نے کابینہ کی ای سی ایل کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ ای سی ایل کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم خود کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے 24 اہم افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔
वजारत दाखिला ने काबीना से समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी से मशरूत। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। सूबे में सेनेट इलेक्शन की तारीख में तोसी कर दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। रोजगार के मौके पैदा करने, गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी। जेन मैरिट ने आसिफ अली जरदारी को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी और तारीखी इक़दामात। सूबे में पक्के खाले प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रूरी मशीनरी देने का भी फैसला। काश्तकारों को 1000 लीज रिलीवर अगले 6 माह में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज का बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटिया लाहौर रिंग रोड सदरन लूप का दौरा। बुनेर में अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जा बहक। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत अमदादी कार्रवाइयां की। आईजी सिंध का डीआईजी ईस्ट अजफर महसर के बेटे की हवाई फायरिंग का नोटिस। गुलाम नबी मेमन के एडिशनल आईजी को इंक्वायरी का हुक्म। असलहा सरकारी है या नहीं, तहकीकात की जाए। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह खौफ व हिरास फैलाने का हक किसी को नहीं। ख्वाजा सराओं से पैसे छीनना महंगा पड़ गया। रावलपिंडी में उबाश लड़कों के गिरोह का एक रुकन ख्वाजा सराओं के हत्थे चढ़ गया। थप्पड़, घूंसों और लातों से खूब तवाज़े की। वाक़या भाटा बाजार में पेश आया। वहाँ से गिलगित से आए? गिलगित से नहीं, हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान से। गिलगित। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। ये आज मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिला, वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छा था। नन्ना विलोगर मोहम्मद शहराज वज़ीर आज़म बन गया। शहबाज शरीफ की कुर्सी संभाल ली। वज़ीर आज़म से गिलगित बल्तिस्तान के शहराज मोहम्मद शहराज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नन्हे शहराजी को अपनी कुर्सी पर बिठाया। सबके साथ मिलकर तालियां भी बजाई। शहराज और उसकी नन्ही बहन ने वज़ीर आज़म हाउस में व्लॉग भी बनाया। शहराज ने कहा, आज वो वज़ीर आज़म है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। तोनसा शरीफ में तुग़यानी, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बलोचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वस्ती और बलाई पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि मुल्क के जनूबी इलाकों में आंधी चलने की तवक्को। सानिया मिर्जा टेनिस के बाद सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार। कांग्रेस के टिकट पर हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा को मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी के मद्दे मुकाबले उतारा जाने का इम्कान है। तकरीबन निस्फ सदी बाद साहिबा को बाप मिल गया। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा साहिबा की
والد سے ملاقات کے جذباتی مناظر، باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے رہے۔ صاحبہ نے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، زندگی میں پہلی بار والد امام ربانی سے ملی ہوں۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز پی سی بی نے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ 29 مارچ سے کرکٹ شائقین کو ٹکٹیں دستیاب ہوں گی۔ سیریز کے تینوں میچ راولپنڈی میں 18، 20 اور 21 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔ مئی میں قومی ٹیم دورہ آئرلینڈ کے لیے اڑان بھرے گی۔ کرکٹ آئرلینڈ نے 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا شیڈیول بتا دیا۔ سیریز 10 سے 14 مئی تک کھیلی جائے گی۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ ٹاپ 8 قاری حضرات میں کوارٹر فائنل مرحلہ، محمد حبیب کی کرات نے دل کو چھو لیا، سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ان کے مد مقابل سہیب شریف تھے۔